اچھا، اب امام خمینی کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر کلپ کے اندر یہ بات کہی جا رہی تھی، آیت اللہ العظمی سرکار امام خمینی رحمت اللہ علیہ شہادت ثالثہ مقدسہ کے متعلق میرا عقیدہ ہے کہ اس کو تشہد میں پڑھنا چاہیے، یہ ہے خمینی کے دستخط۔ ٹھیک ہے، اب امام خمینی آ گئے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ فقہائے بزرگ میں کسی نے بھی شہادت ثالثہ کی اجازت نہیں دی۔ استفتاء امام خمینی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 اور 167 سوال نمبر 146۔ امام خمینی سے پوچھا گیا کہ علی ولی اللہ آخر تشہد میں کیا اس کو پڑھنا چاہیے؟ جواب، این عمل نہ تنہا واجب نیست بلکہ فقہائے بزرگ اجازت آن را نہ دادن۔ نہ صرف یہ کہ یہ عمل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ فقہائے بزرگ میں سے کسی نے بھی اس کی اجازت نہیں دی، امام خمینی کا جو فتویٰ۔ اور دوسرا فتویٰ جو دستخط اور مہر کے ساتھ ہے امام خمینی، اس میں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کیا حکم ہے اس مسئلے میں کہ کیا تشہد میں شہادتین کے بعد شہادت امیر المومنین دی جا سکتی ہے؟ کیا اس میں کوئی ثواب ہے یا یہ کہ اس کو پڑھنا حرام ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ تشہد وہی پڑھنا چاہیے کہ جو کہ معروف ہے اور رسالہ ہائے عملیہ میں مذکور ہے، یعنی توضیح المسائل، اسی کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ وہ اگر آمدن بھی کوئی نمازش باطل مشبت، اگر کسی نے جان بوجھ کر پڑھا تو ان کی نماز ہی باطل ہے۔ دستخط اور مہر امام خمینی۔ اور آج بھی امام خمینی کے جو استفتاءات ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، ان کے جو خود ان کے آفیشیل جو ویب سائٹس ہیں، ان پہ جا کر اب سوال کوئی بھی شخص پوچھ سکتا ہے۔ پہلا زمانہ تھا ذرا کہ لوگوں کے لیے مشکل ہوتی تھی حقیقت، آج کل جال سازیاں بھی آسان ہو گئی تو جال سازی کو پکڑنا بھی آسان ہو گیا، دونوں طرح کی چیزیں ہو گئیں۔ تو کوئی بھی شخص جا کر بھی پتہ کر سکتا ہے، ان کے اداروں میں جا کر پتہ کر سکتا ہے، اسے جا کر پوچھ سکتا ہے۔ امام خمینی کے دستخط اور مہر کے ساتھ بتاویں کہ اس کو پڑھنا جائز ہی نہیں۔ اور آپ نے دیکھا کس انداز سے جو ہے وہ بہکایا جاتا ہے۔ اچھا، اب امام خمینی کا تو ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا، اور بہت سارے ذاکرین نے ایسے جھوٹ امام خمینی سے منسوب کی۔ امام خمینی کی ذات گرامی، جیسے کہ ہماری جو زنجیر و قمرزنی کے موضوع پہ جو گفتگو ہوئی تھی اس کے اندر بھی تفصیل سے کہ امام خمینی موجود ہیں، حیات ہیں، اور اس وقت سے ہی ان کے نام سے ایسی ایسی چیزیں مشہور ہونا شروع ہو گئی تھی جو انہوں نے کبھی کہی نہیں۔ اب امام خمینی کے فتوے اگرچہ بھی گزرے ہیں، لیکن آپ پہلے وہ سن لیجئے کہ کس انداز سے باتیں بنائی جاتی ہیں۔ آیت اللہ خمینی کے نائب خاص، دیکھیے سفیر سے ملنا آسان ہے، توجہ، لیکن ان آیت اللہ سے ملنا بڑا مشکل ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بڑی مشکل سے مجھے وقت ملا، اور میں جب وہاں گیا اور یہ مسئلہ میں نے پیش کیا، میں نے کہا جناب اس کے بارے میں جناب کا حکم کیا ہے؟ جناب کا حکم کیا ہے؟ پہلے وہ مسکرائے اور پھر عربی میں مجھ سے ارشاد فرمایا، اور مجھ سے فرمانے لگے کہ کیا بات ہے، کیا آپ کے پاکستان میں علی وجہ نظام ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ علی وجہ نظام بن گیا؟ میں نے کہا قبلہ کا حکم کیا ہے؟ کہنے لگے علی تو علی ہے، میرا فتویٰ یہ ہے کہ تشہد میں 12 میں سے جس کا چاہو نام لے دو۔ جو چاہتا ہوں، انہوں نے کہا یہ موجب ثواب ہے، مبتل صلاۃ نہیں۔ توجہ ہے دوستوں کی؟ بس عزیزوں، امام خمینی مظلوم ترین شخصیت۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے استفتاء امام خمینی، اس کی جیل، صفحہ، تمام چیزیں بتائیں کہ اس میں نے کہا نہ صرف یہ عمل واجب نہیں بلکہ فقہائے بزرگ نے اس میں کسی نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ کہا کہ اگر کوئی عمدن اس تشہد کو پڑھ لے تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی، اور تشہد وہی پڑھنا چاہیے جو رسالہ ہے عملیہ میں مذکور ہے اور مشہور اور معروف ہے۔ تو آپ نے دیکھا کس طرح سے یہ تمام چیزیں
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.